اس کی نظر بھی واپس آ گئی، دیکھ رہی ہے امام بخاری کو اور ایک بھائی اور ہے احمد کو، دونوں کو لے گئے مکہ المکرمہ، حج کیا۔ حج کے بعد امام بخاری محمد ابن اسماعیل نے اپنی والدہ کو فرمایا، اے اماں جان، آپ نے مجھے حدیث کے لیے چھوڑا تھا، آپ مجھے چھوڑے تھا کہ میں مکہ اور مدینے میں حدیث کا علم حاصل کروں۔ ماں نے کہا بیٹا تو بہت چھوٹا ہے، لیکن بیٹے محمد اسماعیل بخاری جو امام بخاری ہیں، انہوں نے ماں سے ضد کی، ماں مجھے حدیث کے لیے وقف کر دیجئے۔ تو والدہ نے ملتزم کے مقام میں کھڑے ہو کر کے اللہ کو فرمایا، اے اللہ، یہ میرا محمد اسماعیل یہ تیرے حوالے ہے، یہ امام بخاری تیرے حوالے ہے، یا اللہ اس کو علم نصیب فرما۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے چھوڑ دیا، بھائی بھی چلے گئے، میں پھر پڑھتا گیا، میں نے حدیثوں کی کتابیں چھان ماری علماء اور محدثین کے پاس، میں علم حاصل کرتا گیا۔ میں نے بخاری شریف کیسی لکھی؟ مسجد نبوی میں ممبر اور نبی کے روضے کے بیچ میں ریاض الجنہ میں 7,500 مقررات کے ساتھ بخاری شریف میں حدیثیں، فرمایا ہر حدیث سے پہلے میں نے وضو کیا، ہر حدیث سے پہلے میں نے استخارہ کیا، ہر حدیث سے پہلے میں نے ایک مرتبہ غسل کیا۔ 7,500 حدیثوں کے لیے 7,500 استخارہ، 7,500 مرتبہ 2 رکعت یعنی 14,000 رکعت نفل، اور پھر 14,000 مرتبہ غسل کیا، پھر یہ بخاری شریف لکھی۔ بتلا اس کو اللہ مقام دے گا؟ یہ ایک اس بخاری کے پیچھے، محمد ابن اسماعیل کے پیچھے اس کی والدہ کی تربیت تھی۔ اے اسما خورا، اے اسما کیا۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ آج کی ہماری تقریب کے مہمان خصوصی استاذ العلماء والصلحاء، شیخ التفسیر حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب برادر عزیز، نائب امیر جمعیت علماء اسلام ضلع حیدرآباد جناب حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ مدنی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بھائی سبحان اللہ بھی کہتے ہیں۔ آگے آگے تشریف لیں، مفتی صاحب کے بیان سے پہلے آگے جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، سر بکف سر بلند، جمعیت علماء اسلام، دینی مدارس، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشراف أمتي حملة القرآن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى أهل الجنة فلينظر إلى العالم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وما فيها إلا ذكر الله وعالم أو متعلم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه، استغفر الله العظيم واتوب إليه، استغفر الله العظيم واتوب إليه، استغفر الله العظيم واتوب إليه۔
میرے محترم و مکرم بھائیوں اور بزرگوں، جمعیت علماء اسلام ضلع حیدرآباد کے پریس ترجمان بھائی مولانا حافظ محمد اعظم جہانگیری صاحب، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء اسلام ضلع حیدرآباد برادر مکرم حافظ خالد حسن دامرا صاحب، اور میرے انتہائی قابل قدر برادر صغیر حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن شمس صاحب، اور کوئٹہ سے میرے مہمان، میرے بھائی، میرے ماموں احسن اللہ منصور صاحب بھائی رحمت اللہ صاحب، اور جتنے علماء کرام تشریف فرما ہیں، آئیے پہلے امام بخاری سے پوچھتے ہیں کہ اے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ ہمیں بتلائیں آج جس بخاری کی آخری حدیث کا اختتام ہے اور بخاری شریف کا ختم ہے، اس کی تکمیل ہے، آئیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں، اے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دیجئے کہ اللہ کے نزدیک اس مجلس کی کیا قدر ہے، اللہ کے نزدیک اس تکمیل بخاری کی کیا قدر ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں ایک حدیث شریف 7 مقامات پر بیان فرمائی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ الا حفتهم الملائکہ وغشیت علیہم الرحمہ ونزلت علیہم الملائکہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مجلس کی اللہ کے نزدیک کیا قدر ہے، یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو آج فارغ التحصیل ہو رہی ہے، ان کی اللہ کے نزدیک کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وہ حدیث شریف کی بات کرتے ہیں، قرآن کا تذکرہ کرتے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا عرش سے لے کر کے فرش تک اللہ کی رحمت اس مجلس پر برستی رہتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے کچھ فرشتے چھوڑے ہوتے ہیں، وہ فرشتے زمین پر گھومتے ہیں، جب اس طرح کی مجلس وہ فرشتے تلاش کرتے ہیں تو وہ فرشتے اس مجلس میں آ کر کے پھر یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ میرے اور آپ کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کو سب کچھ کا علم ہے، اللہ عالم الغیب ہے، لیکن میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے اللہ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں بتلاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں ربا ہم حیدرآباد میں پٹھان کوٹ جامعہ شمس العلوم سے آ رہے ہیں جہاں تکمیل بخاری شریف ہے۔ غور سے سنیے گا، لمبی حدیث ہے، امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل فرمائی۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ کیا مانگ رہے تھے؟ وہ جو خواتین آئی تھی وہ کیا مانگ رہے تھے؟ غور سے سنیے گا، فرشتے جواب دیتے ہیں، اے ربا جتنے لوگ اس مجلس میں بیٹھے تھے، جتنی خواتین اس مجلس میں بیٹھی تھی، سب یہ کہتی تھی، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اے اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما۔ غور کریں گے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، اے میرے فرشتوں گواہ رہو، جتنے لوگ اس قرآن کی مجلس میں بیٹھے تھے، جتنے لوگ اس تکمیل بخاری کی مجلس میں بیٹھے تھے، میں اللہ نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ یہ گارنٹی کسی عالم کی نہیں، یہ گارنٹی کسی پیر کی نہیں، یہ گارنٹی مفتی حبیب اللہ کی نہیں، یہ گارنٹی مفتی عطاء الرحمن کی نہیں، یہ گارنٹی کس کی ہے؟ خالق کائنات کی ہے۔ یہ گارنٹی کس کی ہے؟ آپ صدر کی مجلس میں جائے آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ملے گی، آپ کسی وزیر اعظم کی مجلس میں جائے آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ملے گی، لیکن آپ علماء کی مجلس میں آئیں گے، آپ قرآن کی مجلس میں آئیں گے تو رب کائنات نے گارنٹی دی ہے۔ کیا گارنٹی؟ اشہدو یا ملائکہ، اے میرے ملائکہ گواہ رہو، جتنے لوگ
اس قرآن کی مجلس میں بیٹھے تھے، جتنی خواتین اس قرآن کی مجلس میں بیٹھی تھی، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو بخش دیا۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ غور سے سنیے گا، آپ بولو گے مولوی صاحب آپ نے بات تو کر دی، رسول اللہ نے فرما دی، سنیے گا، میرے اور آپ کا عقیدہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما دے اس میں ذرہ برابر رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ آسمان پھٹ سکتے ہیں، زمینیں پھٹ سکتی ہیں، آسمان نیچے آ سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، لیکن آقا نے جو فرما دیا وہ آخری فیصلہ ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، ایک صحابی لکھتے تھے، رسول اللہ نے فرمایا جو فرمائے وہ صحابی لکھے، جو رسول اللہ فرمائے وہ صحابی لکھے۔ ایک ساتھی نے کہا آپ رسول اللہ کی ہر بات لکھتے ہیں، رسول اللہ انسان ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی پریشان ہے، کبھی غم میں، کبھی خوشی میں، ہر بات آپ نہ لکھا کریں۔ اس صحابی نے لکھنا چھوڑ دیا۔ غور کریں گے، رسول اللہ نے ایک دن پوچھا یا عبداللہ لما لا تکتبو، اے عبداللہ کیوں نہیں لکھتا ہے میری حدیثیں؟ عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو ساتھیوں نے منع کر دیا کہ رسول اللہ کی ہر بات نہ لکھا کرے، کبھی رسول اللہ غم میں ہے، کبھی خوشی میں ہے، کبھی تکلیف میں ہے، ہر بات نہ لکھے، اس لیے میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی، یوں اپنے دو انگلیوں مبارک میں پکڑی اور فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس زبان سے حرف حق اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو میرا نبی جو فرما دے وہ اٹل فیصلہ، میرا نبی جو فرما دے آخری فیصلہ۔ امام بخاری نے جو کتاب بخاری شریف کی تکمیل کر کے اس کو مکمل کیا ہے، ایسا نہیں لکھا اس کو، جب امام بخاری پیدا ہو گئے تو آنکھوں سے نابینے تھے، والدہ روزانہ خواتین کو کہنا چاہتا ہوں، ان بچیوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ فارغ التحصیلات جو بچی ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کا بہت بڑا مقام ہے اللہ کے نزدیک، اپنے مقام کو اے بچیوں پہچانو، اے ماں بہنوں اپنی خپل اولادوں تا سم تربیت ورکا، اے خورا اے مورا اے اسما بچیا خپلو بچانو تا سم تربیت ورکا، خپل بچان ستا پکود کی چی ستا پا لمن کی چی دا تا قرآن و حدیث وشایا کتا دا تا قرآن و دا حدیث تعلیم ورکی، دا غزات بھی دی قسمی چکم مش پیدا کریو دا بچائی با چی غٹ سی مورا اے خورا اے ازما لوری استا اللہ سپخ کو لئی، استا اللہ سپخ مچکئی، کدی اللہ نے اور باندی وہ پیشن دی، کدی رسول نے اور باندی وہ پیشن دی، اللہ کی پہچان نہیں کرایا، اپنے بچے کو رسول کا پہچان نہیں کرایا، یہ بچہ بڑا ہو کر آپ کو نہیں پہچانے گا، آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ میرے پاس دنیا دار لوگ آتے ہیں، حضرت کوئی تعویذ دے دے، میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، میری بیٹی میری نافرمان ہے، میں کیا کہتا ہوں تعویذ میں کوئی مفتی صاحب پولیس بٹھا کر کے آپ کے بیٹے کو آپ کی بیٹی کو فرما بردار نہیں بنا سکتا، آپ کی بچی کو آپ کے بچے کو اگر فرما بردار بنائے گا تو قرآن بنائے گا، حدیث بنائے گا، مدرسہ بنائے گا، مولوی بنائے گا۔ آپ بچے کو انگریزی تعلیم پڑھائیں، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، پہلے مسلمان تو اس کو بنائیں اپنے بچے کو۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں قرآن سے جڑے، اس لیے میرے محترم بھائیوں مدارس سے جڑے، اپنے بچے اور بچیوں کو قرآن کے ساتھ وابستہ کرے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہو گئے نابینا ہے، ماں نے اللہ سے دعائیں کی، اے اللہ میرے بچے کو آنکھیں عطا فرما، ماں نے اللہ سے دعائیں کی، اللہ کے پاس سامنے روتے رہے، اس کی ماں روتی رہی، ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہو گئی کہ اٹھ جائیں، آپ کے بچے کے آنکھوں کو اللہ نے نور سے بھر دیا۔ ماں جب اٹھی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جب اٹھی، دیکھا بیٹا پہلے سے بہترین انداز میں، اس کی نظر بھی واپس آ گئی، دیکھ رہی ہے۔ امام بخاری کو اور ایک بھائی اور ہے احمد کو، دونوں کو لے گئے مکہ المکرمہ، حج کیا۔ حج کے بعد امام بخاری محمد ابن اسماعیل نے اپنی والدہ کو فرمایا، اے اماں جان آپ نے مجھے حدیث کے لیے چھوڑا تھا، آپ مجھے چھوڑے تھا کہ میں مکہ اور مدینے میں حدیث کا علم
حاصل کروں. ماں نے کہا بیٹا تو بہت چھوٹا ہے, لیکن بیٹے محمد اسماعیل بخاری جو امام بخاری ہیں انہوں نے ماں سے ضد کی, ماں مجھے حدیث کے لیے وقف کر دیجئے. تو والدہ نے ملتزم کے مقام میں کھڑے ہو کر کے اللہ کو فرمایا, اے اللہ یہ میرا محمد اسماعیل یہ تیرے حوالے ہے, یہ امام بخاری تیرے حوالے ہے, یا اللہ اس کو علم نصیب فرما. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے چھوڑ دیا, بھائی بھی چلے گئے, میں پھر پڑھتا گیا, میں نے حدیثوں کی کتابیں چھان ماری علماء اور محدثین کے پاس, میں علم حاصل کرتا گیا. میں نے بخاری شریف کیسے لکھی, مسجد نبوی میں منبر اور نبی کے روزے کے بیچ میں ریاض الجنہ میں 7,500 مقررات کے ساتھ بخاری شریف میں حدیثیں. فرمایا ہر حدیث سے پہلے میں نے وضو کیا, ہر حدیث سے پہلے میں نے استخارہ کیا, ہر حدیث سے پہلے میں نے ایک مرتبہ غسل کیا. 7,500 حدیثوں کے لیے 7,500 استخارہ, 7,500 مرتبہ 2 رکعت یعنی 14,000 رکعت نفل, اور پھر 14,000 مرتبہ غسل کیا. پھر یہ بخاری شریف لکھی. بتلائے اس کو اللہ مقام دے گا. یہ ایک اس بخاری کے پیچھے محمد ابن اسماعیل کے پیچھے اس کی والدہ کی تربیت تھی. اے اسما خورا, اے اسما مورا, اے اسما بچیا, خپل لوڑی خپل بچان و دین ته متوجه کا, و قرآن ته متوجه کا. د خدای په ذات مې دې قسمی, دا ډېره عرضی زندگی ده. مہدی علیہ السلام در راتلو وقت قریب تھے اور دجال کے فتنے ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں. اگر آپ نے بچے کو قرآن کی تعلیم دی, اگر آپ نے بچے کو دین کی تعلیم دی, رب کعبہ کی قسم ہے یہ بچہ آپ قبر میں ہوں گے, آپ کا بچہ آپ کے پیچھے کہے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں, ایک آدمی کو قبر میں عذاب ہے, قبر میں عذاب ہو رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام 2 سال کے بعد دوبارہ اس قبر پر آئے, دیکھا اس شخص کا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. سب کہیں سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا اے اللہ اس شخص کو تو عذاب تھا, آج اس کو کیسے اس کے قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا. اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ روح اللہ, اس کا بچہ جب یہ فوت ہو گیا, اس کا بچہ پیدا ہو گیا, اس کی والدہ نے مسجد میں بھیجا, اس کی والدہ نے مدرسے میں بھیجا, اس نے وہاں الف با تا سا, اس نے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھا. اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں, میں اللہ سے حیا کرتا ہوں کہ اس کا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اور میں اس کے والد کو قبر میں عذاب دوں. اس لیے اس کے بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے میں نے اس سے قبر کا عذاب دور کر دیا, اس کی قبر کو میں نے جنت کے باغ میں سے بنا. اس لیے اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑے, ان علماء سے, ان مدارس سے پیار اور محبت کریں. بخاری شریف میں ایک روایت ہے, ان سے آپ محبت کریں کہ آپ کو کیا ملے گا, ان علماء سے محبت کریں کہ کیا ملے گا. آئیے امام بخاری سے پوچھتے ہیں. فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرمایا حضرت انس نے کیا تشریف فرما ہے, رسول اللہ تشریف فرما ہے. ایک آدمی آ گیا اور آتے ہی اس نے سوال کیا متسا کب قیامت واقع ہوگی, یا رسول اللہ کب قیامت واقع ہوگی. رسول اللہ نے فرمایا ما اعددت لها, آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے, آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے. صحابی پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ قیامت کب واقع ہوگی, اور رسول اللہ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے, غور کریں گے. اس نے کہا صحابی نے یا رسول اللہ نہ میں زیادہ نمازیں پڑھی, نہ میں نے زیادہ روزے رکھے, نہ میں نے زیادہ قرآن کی تلاوتیں کی, لیکن اے اللہ کے رسول میں آپ سے پیار کرتا ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن تیرا حشر اس کے ساتھ ہوگا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں, میں ابو بکر اور عمر سے پیار کرتا ہوں, میری نمازیں اتنی نہیں ہے, میرے روزے اتنے نہیں ہے,
میرے اعمال اتنے نہیں ہے. حضرت انس نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں اللہ میرا حشر ابو بکر اور عمر کے ساتھ کرے گا. آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے علماء سے محبت کی, آپ نے مدارس سے محبت کی, آپ نے قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کی, انشاءاللہ میرے اور آپ کا حشر ان مدارس والوں کے ساتھ, ان قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. بھائی بڑے بڑے آگے ہم مدارس ختم کریں گے, بڑے بڑے آگے ہم مدارس کو. اس سے پہلے ایک جنرل آیا تھا, اس نے کہا تھا یہ مولویوں کو ہم ختم کریں گے, ان مدارس کو ہم ختم کریں گے. 2011 کی بات ہے, اس ٹائم میں ہمارے وفاق المدارس میں 35,000 طلبہ تھے. ہمارے مدارس میں اس ٹائم 35,000 حافظ بنے تھے اور ہمارے مدرسے تھے 11,000. مدرسے ہمارے رجسٹرڈ 11,000 تھے اور طلبہ جو اس سال حافظ بنے تھے 35,000. آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس جنرل نے کہا تھا میں مولویوں اور مدارس کو ختم کروں گا. اے میرے بھائیوں, پوچھنا چاہتا ہوں آج 11,000 کی بجائے 28,000 مدارس رجسٹر ہے اور الحمدللہ 1,08,000 حافظ بنے ہیں. سبحان اللہ. تم نے جب کہا تھا مولویوں کو ختم کریں گے, ہمارے یہاں 35,000 حافظ بنے تھے, تم چلے گئے, تمہیں پاکستان میں جگہ نہیں ملی. الحمدللہ پچھلے سال 1,08,000 حافظ بنے. یاد رکھنا مدارس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. ہم اور آپ اگر قرآن سے وابستہ رہیں گے, مدارس سے وابستہ رہیں گے, علماء سے وابستہ رہیں گے, انشاءاللہ میرے اور آپ کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. میرے اور آپ کو اللہ پاک ان کے ساتھ ہمارا حشر کرے گا. ایک حدیث شریف بخاری شریف میں سن لیجیے, اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک صحابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو میں جب آپ کی یاد آتی ہے پیارے پیغمبر تو میں بے چین ہو جاتا ہوں, میں بیوی بھی بھول جاتا ہوں, میں بچے بھی بھول جاتا ہوں, میں اپنے اعزا و اقربا بھی بھول جاتا ہوں. اس ٹائم میں جب تک میں آپ کو نہ دیکھوں مجھے چین نہیں آتا, میں پریشان ہوتا ہوں. اس لیے بھاگ کر کے آپ کی مجلس میں آتا ہوں اور آپ کو دیکھ کر کے میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, آپ کو دیکھ کر کے میں خوش ہو جاتا ہوں. لیکن یا رسول اللہ آپ بھی جنت میں جائیں گے, یا رسول اللہ میں بھی جنت میں جاؤں گا. پوچھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ آپ تو بالا خانوں میں ہوں گے, میں تو نیچے ہوں گا, آپ کے ساتھ میرا جنت میں ملاقات کیسے ہوگی؟ یا تو اپنے گھر میں جب پریشان ہو جاؤں آپ کو دیکھنے کے لیے آ جاتا ہوں, جب میں بے غم و غم والا ہو جاتا ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے آ جاتا ہوں. رسول اللہ پریشان ہو گئے, واقعی جنت میں ہم جائیں گے, میں تو بالا خانوں میں جاؤں گا اور یہ نیچے بیٹھیں گے. تو رسول اللہ نے فرمایا, اسی ٹائم جبریل امین تشریف لائے, یہ آیتیں نازل ہوئی, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اے صحابی فکر مت کر, تو قیامت کے دن میرے ساتھ جنت کے بالا خانوں میں ہوگا. یاد رکھنا علماء سے محبت رکھیں گے, علماء سے پیار کریں گے, اللہ آپ کو دنیا کی بھی عزتیں نصیب کرے گا, آپ کے اولادوں کو بھی عزتیں نصیب کرے گا. یہ دنیا فانی ہے, یہ دنیا ختم ہونی ہے. علماء سے وابستہ ہو جائیں اور مدارس سے وابستہ ہو جائیں. میں نے جو باتیں کی, مولوی یہ باتیں اپنی جیب سے نہیں کرتا, مولوی یہ اپنی باتیں اپنے پیٹ سے نہیں نکالتا. مفتی حبیب اللہ نے جو حدیثیں بیان کی یہ اپنے پیٹ سے نہیں نکالی. مفتی حبیب اللہ نے یہ حدیثیں پڑھی اپنے استاد منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ طاہر والی والے کے پاس, اور حضرت استاد مفتی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھی. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. استاد مفتی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیثیں حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھی. حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیثیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھی. حضرت شیخ الہند نے یہ روایتیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے شاہ اسحاق کے پاس, انہوں نے شاہ عبدالعزیز کے پاس, انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پاس, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ابو طاہر المدنی کے پاس, ابو طاہر المدنی نے ابراہیم الکردی کے پاس, ابراہیم الکردی نے اپنی تمام روایتیں
احمد القشاشی کے پاس شیخ احمد القشاشی نے شیخ احمد ابن عبد القدوس شناوی کے پاس پڑھی. شیخ احمد ابن عبد القدوس شناوی نے اپنی تمام حدیثیں شیخ شمس الدین محمد ابن رملی کے پاس، شیخ شمس الدین محمد ابن رملی نے اپنی تمام روایات شیخ الاسلام زکریا بن محمد الانصاری کے پاس، انہوں نے شیخ احمد ابن حجر عسقلانی کے پاس، انہوں نے شیخ حسین احمد بن مبارک الزبیدی کے پاس، انہوں نے شیخ عبدالاول ابن عیسیٰ الحروی کے پاس، انہوں نے عبد الرحمن ابن مظفر الداودی کے پاس، انہوں نے شیخ عبداللہ ابن احمد السارخسی کے پاس، انہوں نے شیخ محمد ابن یوسف الفربری کے پاس، انہوں نے شیخ محمد ابن اسماعیل البخاری کے پاس. اور امام بخاری نے یہ روایتیں شیخ محمد ابن اشقاق کے پاس انہوں نے پڑھی، شیخ محمد ابن فضیل کے پاس شیخ محمد ابن فضیل نے یہ روایتیں پڑھی، شیخ عمارت بن القعقاع کے پاس عمارت بن القعقاع نے یہ روایتیں پڑھی، شیخ ابو زرع کے پاس ابو زرع نے یہ روایتیں پڑھی، شیخ ابو ہریرہ کے پاس ابو ہریرہ نے یہ روایتیں پڑھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد رسول اللہ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس لیے علماء کی ایک تاریخ ہے، اس لیے علماء کی ایک سند ہے. الحمدللہ ہم اس سند پر اللہ سے راضی ہے کہ اللہ نے ہمیں مدارس سے جوڑا، قرآن سے جوڑا، علم سے جوڑا. آئیے اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو قرآن سے وابستہ کرے. اللہ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.